بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 19 مئی 2020 بروز منگل سعودی عرب کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 260 افراد کو لے کر 2 خصوصی پروازیں جدہ سے پاکستان روانہ۔ پی آئی اے کی 2 پروازیں 260 مسافروں کو لے کر پیر کو جدہ سے پاکستان روانہ ہو گئی۔ پہلی پرواز پی کے 8764 مسافروں کو لے کر 11 بجے فیصل آباد کے لیے روانہ ہوئی، جبکہ دوسری پرواز پی کے 8766 بھی جدہ سے فیصل آباد کے لیے دن 1 بجے روانہ ہوئی۔ اس پرواز میں بھی 130 مسافر سوار تھے۔ قونصل جنرل خالد مجید اور ڈپٹی قونصل جنرل شائق احمد بھٹو نے جدہ بین الاقوامی ہوائی اڈے پر مسافروں کو الوداع کہا اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ قونصل جنرل نے مسافروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پاکستان نے کرونا وائرس کے پھیلنے کے بعد سعودی عرب میں پھنسے پاکستانیوں کی وطن واپسی کے لیے خصوصی پروازوں کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ سعودی عرب میں پھنسے پاکستانیوں کو محفوظ وطن واپسی کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ سفارت خانہ اور قونصل خانہ وطن واپسی کے خواہاں پاکستانیوں سے مستقل رابطے میں ہیں۔ پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد زیادہ تر قلیل مدتی ویزا، حتمی اخراج اور میڈیکل ایمرجنسی کی وجہ سے سعودی عرب میں موجود ہے، جو کرونا وبائی مرض کی وجہ سے بین الاقوامی فلائٹ آپریشن معطل ہونے کے بعد پاکستان واپسی کے منتظر ہیں۔ حکومت پاکستان نے سعودی عرب سمیت مختلف ممالک میں پھنسے پاکستانیوں کی وطن واپسی کے لیے خصوصی پروازوں کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ ریاض میں پاکستانی سفارت خانہ اور جدہ میں قونصلیٹ اپنے اپنے علاقوں میں پی آئی اے کی خصوصی پروازوں کے انتظامات کو مربوط کر رہے ہیں۔ سعودی عرب سے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے خصوصی فلائٹس چلائی جا رہی ہیں۔ یاد رہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے سمندر پار پاکستانی زلفی بخاری نے سعودی عرب میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے ارکان کے ساتھ ورچوئل ٹاؤن ہال اجلاس میں سعودی عرب سے واپسی کے خواہشمند پاکستانیوں کو مرحلہ وار وطن واپس لانے کے لیے ہفتے میں 2 پروازیں شروع کرنے کا اعلان کیا تھا۔ الرئیس کمشنری میں سالہ باری کے خوبصورت مناظر۔ سعودی عرب کی الرئیس کمشنری میں بارش کے ساتھ سالہ باری کی وجہ سے ہونے والے خوبصورت مناظر نے لوگوں کو حیران کر دیا۔ سالہ باری کے بعد ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ الاسود پہاڑ نے سفید چادر اوڑھ لی ہے۔ ویب نیوز سبق نے الرئیس کمشنری کے معروف پہاڑی سلسلے الاسود کے مختلف مقامات کی عکس بندی کی ہے، جہاں قدرت کے حسین نظارے بکھرے دکھائی دیتے ہیں۔ پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے الرئیس کمشنری ویسے ہی غیر معمولی قدرتی حسن سے مالا مال ہے۔ اس پر ہونے والی سالہ باری کے بعد مناظر اور بھی زیادہ خوشنما ہو گئے۔ الاسود پہاڑی سلسلہ معروف وادی لجب میں ہے، جو 1800 میٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ علاقہ ہوا وقت بادلوں میں گرا رہتا ہے۔ اکثر و بیشتر اوقات اہل علاقہ بارش سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ شہری دفاع کی جانب سے جازان ریجن میں مقیم شہریوں اور غیر ملکیوں کو ہدایات کی گئی ہیں کہ وہ ان دنوں موسم غیر متوقع رہے گا، خاص کر پہاڑی علاقوں میں رہنے والے خصوصی احتیاط برتیں۔ ایک دن میں 3000 مریض صحت یاب۔ سعودی عرب میں پیر کو کورونا کے 2593 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی۔ ریاض میں سب سے زیادہ 642 نئے کیس سامنے آئے۔ دوسرے نمبر پر مکہ مکرمہ میں 510 افراد کا ٹیسٹ مثبت آیا۔ مملکت میں صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے۔ پیر کو ایک دن میں 3026 مریض شفا یاب ہوئے، جس کے بعد اب تک صحت یاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد 28748 ہو گئی۔ سبق ویب سائٹ اور العربیہ کے مطابق ترجمان وزارت صحت ڈاکٹر محمد العبد العالی نے بتایا کہ نئے کیسوں کے بعد ملک میں کرونا کے متاثرین کی تعداد 57,345 ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ نئے متاثرین میں 44% سعودی جبکہ 56% غیر ملکی ہیں۔ ان متاثرہ مریضوں میں 75% مرد اور 25% خواتین ہیں۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ اس وقت ایکٹیو کیسز 28,277 ہیں، جن میں سے 237 مریضوں کی حالت نازک ہے اور آئی سی یو میں زیر علاج ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں اس مہلک وائرس سے 8 مریض ہلاک ہوئے، جس کے بعد کورونا سے اموات کی مجموعی تعداد 320 ہو گئی۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق مدینہ منورہ 245، جدہ 305، دمام 174، الحفوف 147، خبر 133، طائف 64، قطیف 71،
71, الدریہ 44، الجبیل 33 اور بریدہ 18 اور زہران میں 34 افراد کا کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے۔ ڈاکٹر محمد العبد العالی نے بریفنگ میں بتایا کہ سعودی عرب میں کرونا ٹیسٹنگ پروگرام کو بڑھایا جا رہا ہے۔ اسے یومیہ 30,000 کووڈ-19 ٹیسٹ تک لے جایا جائے گا۔ اس وقت دن میں 15 سے 18,000 کرونا کے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ ایک ماہ قبل مملکت میں ایک دن میں صرف 5 سے 6,000 کرونا کے ٹیسٹ کیے جا رہے تھے۔ انہوں نے پھر کہا کہ احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرنے اور تقریبات میں شرکت کے باعث بڑی تعداد میں لوگ کورونا سے متاثر ہو رہے ہیں۔ مدینہ میں تمام غیر ملکی ورکرز کو مناسب رہائش فراہم۔ سعودی عرب میں مدینہ منورہ گورنریٹ نے کہا ہے کہ تمام غیر ملکی ورکرز کے لیے مناسب رہائش کا بندوبست کر دیا گیا۔ واضح رہے کہ گورنر شہزادہ فیصل بن سلمان نے حکم دیا تھا کہ مدینہ منورہ میں غیر ملکی ورکرز کی رہائش کے مسائل حل کیے جائیں، ورکرز کیمپس میں حد سے زیادہ بھیڑ ختم کرنے کی جائے، مختلف مقامات پر کارکنان کے لیے مناسب اور موزوں رہائش کا بندوبست کیا جائے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق مدینہ گورنریٹ نے ورکرز کو مناسب رہائش فراہم کرنے کے لیے اسپیشل کمیٹی قائم کی تھی، جسے یہ مہم تفویض کی گئی تھی کہ وہ رمضان ختم ہونے سے پہلے ورکرز کی رہائش کا مسئلہ ہنگامی بنیادوں پر حل کرائے۔ ورکرز کی رہائش کے لیے قائم کمیٹی کے ممبران نے مسجد نبوی کے اطراف میں واقع ہوٹلوں میں غیر ملکی ورکرز کو عارضی رہائش فراہم کی۔ اس دوران شہر میں مختلف مقامات پر ایسی رہائشی عمارتوں کا بندوبست کیا گیا جہاں حفظان صحت کے ضوابط کی پابندی ہو رہی تھی اور نئے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مقررہ سماجی فاصلے کی پابندی بھی ہو رہی تھی۔ مدینہ منورہ گورنریٹ نے کرونا وائرس سے متاثر ورکرز کے علاج کا بھی بندوبست کرایا، جبکہ تمام کارکنان کی صحت اور نگہداشت کا بھی بندوبست کیا گیا۔ ورکرز کو مناسب رہائش فراہم کرنے میں وزارت بلدیات اور دیہی امور نے بھی حصہ لیا۔ وزارت بھی متعدد کمیٹیاں قائم کیے ہوئے ہے جو ورکرز کیمپس میں حد سے زیادہ ٹھہرائے گئے کارکنان کو مناسب جگہ منتقل کرا رہی ہے۔ ریاض میں کرفیو کی سب سے زیادہ خلاف ورزیاں۔ سعودی وزارت داخلہ کے ترجمان طلال الشلہوب نے کہا کہ نئے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے اور عوام کو اس سے بچانے کے لیے مقرر کرفیو کی سب سے زیادہ خلاف ورزیاں سعودی عرب اور دارالحکومت ریاض میں ریکارڈ کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ مملکت بھر میں کل خلاف ورزیوں میں سے 39% کا تعلق ریاض سے ہے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق الشلہوب نے پیر کو منعقدہ پریس کانفرنس میں بتایا کہ اچھی بات یہ ہوئی کہ رمضان کے دوران سعودی عرب کے تمام علاقوں میں کرفیو کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ تدریجی طور پر کم ہوتا چلا گیا۔ ریاض شہر اس سے مستثنیٰ ہے جہاں 10 رمضان سے کرفیو کی خلاف ورزیوں میں اضافہ شروع ہوا تھا جو بڑھتا چلا گیا۔ اب پورے ملک میں کرفیو کی جتنی خلاف ورزیاں ہوئیں ان میں سے 39% کا تعلق ریاض شہر سے ہے۔ وزارت داخلہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران پولیس اور سیکیورٹی فورس کے دستوں نے سعودی عرب کے تمام شہروں، صوبوں اور کمشنریوں میں 600 سے زائد فیلڈ دورے کیے تاکہ رہائشی علاقوں اور گیسٹ ہاؤسز میں تقریبات اور اجتماعات کی پابندی کو یقینی بنایا جا سکے۔ ترجمان نے بتایا کہ اس مہم میں متعدد سرکاری اداروں کے نمائندے بھی پولیس اور سیکیورٹی فورس کے دستوں کے ہمراہ رہے۔ الشلہوب نے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے اپیل کی کہ وہ حفاظتی اقدامات کی پابندی کریں کیونکہ کرفیو سب کی صحت سلامتی کی خاطر ہی لگایا گیا ہے۔ افغانستان میں شراکت اقتدار کے معاہدے پر سعودی عرب کا خیر مقدم۔ سعودی عرب نے اسلامی جمہوریہ افغانستان میں شراکت اقتدار کے معاہدے کا خیر مقدم کیا جس پر صدر اشرف غنی اور عبداللہ کے درمیان دستخط کیے گئے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق وزارت خارجہ نے امید ظاہر کی ہے کہ اس اہم معاہدے کی نتیجے میں افغانستان میں امن و استحکام اور سلامتی کی پائیداری حاصل ہوگی۔ اس کے ساتھ برادر افغان عوام کی توقعات بھی پوری ہو سکیں گی۔ سعودی وزارت خارجہ نے ایک بار پھر باور کرایا کہ افغان عوام کی توقعات اور امیدیں پوری کرنے اور ملک کی ترقی کو یقینی بنانے کے سلسلے میں سعودی عرب افغانستان کے شانہ بشانہ کھڑا ہے اور اس کی نئی حکومت کی حمایت کرتا ہے۔ فرجت اسکیم کے تحت 3000 سے زائد قیدیوں کی رہائی۔ سعودی عرب میں مالی جرائم میں گرفتار قیدیوں کی رہائی کے لیے وزارت داخلہ کی جانب سے شروع کی جانے والی اسکیم
فرجت کے تحت ایک برس کے دوران 136 ملین ریال ادا کیے گئے، جن سے 3281 افراد مستفید ہوئے۔ ادارہ جیل خانہ جات کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ اس سال رمضان میں 691 افراد کے ذمہ 55 ملین ریال کی ادائیگی کی گئی۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے ترجمان جیل خانہ جات کے حوالے سے کہنا تھا کہ وزارت داخلہ کی جانب سے گزشتہ برس مالی مقدمات میں قید افراد کی رہائی کے لیے خصوصی تعاون مہم فرجت لانچ کی گئی۔ مہم کا مقصد ایسے سعودی اور غیر ملکی قیدیوں کی رہائی ممکن بنانا ہے جو مختلف مالی مقدمات میں قید کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ اسکیم کے تحت کوئی بھی شخص کسی بھی قیدی کی رہائی کے لیے مکمل رقم اس کا کچھ حصہ جمع کرا سکتا ہے۔ فرجت اسکیم میں لاگ ان کرنے کے بعد قیدیوں کے براؤز میں وہ قیدیوں کے بارے میں تفصیلات درج ہوتی ہیں جن میں ان کے ذمہ واجب الادا رقم اور ان کی شہریت درج ہوتی ہے، جبکہ شناخت کو رازداری کی وجہ سے بیان نہیں کیا جاتا۔ مہم کو شروع کے ایک برس کا عرصہ مکمل ہو گیا۔ اس دوران اب تک 3281 قیدیوں پر عائد 136 ملین ریال اس مہم کے ذریعے لوگوں نے ارسال کیے۔ فرجت اسکیم کے تحت رہائی پانے والوں میں سعودی اور غیر ملکی قیدی بھی شامل ہیں۔ رہائی پانے والے غیر ملکیوں کا تعلق 26 ممالک سے ہے جو مختلف مالی مقدمات میں قید کی سزا کاٹ رہے تھے۔ یاد رہے کہ وزارت داخلہ نے آفشور سسٹم پر قیدیوں کی رہائی کے لیے خصوصی مہم متعدد حکومتی اداروں کے تعاون سے شروع کی ہے، جس میں وزارت عدل، افرادی قوت، سماجی بہبود، سعودی مانیٹرنگ ایجنسی اور محکمہ شماریات، مصنوعی ذہانت کے ادارے شامل ہیں، جس کا مقصد مملکت اور بیرون ملک لوگوں سے قیدیوں کی رہائی میں تعاون حاصل کرنا ہے جن کے ذمہ قرضوں کی ادائیگیاں ہیں۔ واضح رہے کہ فرجت اسکیم کے تحت صرف مالی مقدمات میں قید افراد کی رہائی ہی ممکن ہوتی ہے۔ اس اسکیم سے فوجداری مقدمات میں قید افراد کا کوئی تعلق نہیں۔ قبل ازیں وزارت داخلہ کی جانب سے یہ بھی واضح کیا گیا تھا کہ پلے اسٹور پر فرجت ایپ سے ان کا کوئی تعلق نہیں، اس لیے پلے اسٹور پر موجود نام نہاد ایپ سے کوئی تعلق نہیں رکھا جائے۔ فرجت اسکیم صرف وزارت داخلہ کے آفشور اکاؤنٹ پر ہی ہے۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔